ریت کا قلعہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک مزدور کے گھر پیدا ہوا اور اس کا بچپن انتہائی مشکلات میں گزرا۔ روزانہ کا کھانا بھی کبھی مکمل نصیب نہ ہوتا، مگر علی کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی تھی، خوابوں کی چمک۔ علی کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اسکول کی فیس ادا کرنا اس کے والدین کے بس میں نہ تھا۔ علی دن میں اینٹیں دھوتا، مزدوری کرتا اور رات کو کسی پرانے اخبار یا پھٹے پرانے کتابچے سے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ اکثر تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، مگر اس کا دل جاگتا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک استاد شہر سے آیا۔ وہ علی کی لگن اور شوق سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے علی کو کہا، بیٹا، اگر تم محنت سے کبھی نہ گھبراؤ تو وقت تمہیں وہ مقام دے گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ علی نے اس دن سے طے کر لیا کہ وہ کامیابی کی ایک نئی مثال بنے گا۔ گاؤں کے سب بچے کھیلنے میں لگے رہتے، لیکن علی چپ چاپ ایک پرانا تختہ اور چاک لے کر درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا۔ اسے کئی بار مذاق کا نشانہ بھی بنایا گیا، ریت کا قلعہ بنا رہا ہے، گر جائے گا، مگر علی ہر بار مسکرا کر کہتا، اگر ریت کا قلعہ بھی دل سے بنایا جائے تو وہ پہاڑ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی نے اسکالرشپ حاصل کی، شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور دن رات ایک کر کے تعلیم مکمل کی۔ اسے ایک بین الاقوامی کمپنی میں نوکری ملی اور پھر کچھ سالوں میں وہی علی ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، جس کے انٹرویوز اخبارات میں چھپنے لگے۔ لیکن علی نے اپنی جڑیں نہ بھلائی۔ وہ واپس اپنے گاؤں آیا اور وہاں ایک بڑا اسکول بنوایا، ریت کا قلعہ اسکول۔ وہ چاہتا تھا جس طرح وہ خوابوں کی ریت سے اپنا قلعہ بنا سکا، ویسے ہی ہر بچہ اپنے خواب تعمیر کرے۔ آخر کار ایک رپورٹر نے علی سے پوچھا، اتنی کامیابی کے بعد بھی آپ گاؤں کیوں لوٹے؟ علی مسکرایا اور بولا، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک لڑکے نے ریت پر لکھا تھا، میں ایک دن کچھ بڑا بنوں گا، اور وہ الفاظ ہوا نہیں اڑا سکی۔ سبق: محنت، لگن اور یقین وہ طاقتیں ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کہاں سے آئے ہو، بلکہ یہ طے کرو کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔